ان کا کہنا ہے اور کہنا تھا کہ جی ہماری تجربہ کار ٹیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی نا تجربہ کار ٹیم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 8,764 روپے ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. تو فائنانس منسٹر جو کافی دن میں پیتے ہیں ایک، وہ بھی اس سے مہنگی ہے. وہ منرل واٹر جو شیشے کی بوٹل میں پیتے ہیں، عام پلاسٹک والی بوٹل میں نہیں، وہ بھی اس سے مہنگی ہے. جناب اسپیکر، بجٹ اس حکومت کا یہ 5واں بجٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، پی ڈی ایم کی حکومت کا. ان کا کہنا ہے اور کہنا تھا کہ جی ہماری تجربہ کار ٹیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی نا تجربہ کار ٹیم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے اعداد و شمار دیکھیں، ان کی سپینڈنگ دیکھیں، ان کا یہ پورا جو بجٹ کا یہ پورا یہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھیں، عوام کے مشکلات کو دیکھیں. یہ انہوں نے ثابت کر دیا اس حکومت نے، نائل حکومت نے، کہ یہ حکومت سیاسی حکومت نہیں رہی. یہ ان کے فیصلوں نے ثابت کیا. ان کے فیصلوں نے ثابت کیا کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے اور نہ رہی اور نہ ہے. عوام دوست حکومت نہیں ہے اور نہ رہی ہے، کیونکہ یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے. ان کے فیصلوں کے سے یہ ثابت ہوتا ہے. یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے. عوام پہ بوجھ دن بدن جناب اسپیکر بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، مشکلات سے بڑھ رہی ہیں. آپ یہ چیک کریں جناب اسپیکر کہ اگر ہم ان کے نعرے اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2 3 4 سالوں میں، وزیر اعظم صاحب، وزراء صاحبان، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، دیوالیہ پن سے نکل چکے ہیں، G20 میں جا رہے ہیں. ایک مطلب سوچ تو بڑی زبردست ہے G20 میں جانے کے لیے، لیکن اس کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا، اس راستے پہ بھی جانا پڑے گا. مطلب آپ جانا چاہتے ہیں کراچی، لیکن آپ کا منہ ہے جی آپ جا رہے ہیں چترال کی طرف، گلگت بلتستان کی طرف، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے کراچی. تو آپ کراچی کیسے پہنچیں؟ ان کے نعرے معیشت بہتر ہو چکی ہے، ان کے نعرے معیشت کو استحکام مل چکا ہے. ہم نے شہد اور دودھ کی نہریں پاکستان میں بہا دی ہیں، ہمیں تو اب تک نظر نہیں آئی جناب اسپیکر. پاکستانی قوم کو تو نظر نہیں آئی. مشکلات بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی. 1973 سے لے کر آج تک جناب اسپیکر کسی بھی حکومت کی 4 سالہ کارکردگی کا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے بدترین اور لویسٹ گروتھ اس حکومت کی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اکنامک سروے کہہ رہی ہے، اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ گروتھ آپ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم ترین لیول پہ ہے. تو اس پہ تو تحریک انصاف کو کوئی کام نہیں. آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا 5واں بجٹ ہے، آپ کہتے ہیں ہم ایکسپیرینس ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے. تو ثابت کریں اپنے فیصلوں سے کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. غریب بننے کا تو بیڑا غرق ہو گیا. جناب اسپیکر، فائنانس منسٹر نے ایک بڑے عجیب سی بات اکنامک سروے میں کہی کہ غربت کی لکیر سے وہ بندہ نیچے ہے جس کی کمائی 8,765 روپے سے کم ہے. مطلب اگر جس کی کمائی 8,764 روپے ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 765 میں ایسا ہو گیا کہ اگر اس کو آپ 30 دن پہ ڈیوائڈ کریں 8,765 کو تو 283 روپے آتے ہیں ایک دن کے، ایک مہینے میں، ایک دن کے. $1 پر ڈے، $1 سے بھی کم پڑتا ہے. تو فائنانس منسٹر جو کافی دن میں پیتے ہیں ایک، وہ بھی اس سے مہنگی ہے. وہ منرل واٹر جو شیشے کی بوٹل میں پیتے ہیں، عام پلاسٹک والی بوٹل میں نہیں، وہ بھی اس سے مہنگی ہے. غریب بندے کے لیے آپ کہتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کا 6 بندوں کا گھر ہو وہ 283 روپے دن کا کمائے، وہ سطح غربت سے اوپر ہے. وہ ایک ٹائم کا کھانا اس پیسوں میں اپنی فیملی کو نہیں کھلا سکتا. تعلیم بھول جائیں، صحت بھول جائیں، گھر بھول جائیں، بجلی کا بل بھول جائیں، وہ ساری چیزیں، ٹرانسپورٹ بھول جائیں.
صرف ایک وقت کا کھانا وہ نہیں کھا سکتا. اور یہ کہہ رہے سطح اکنامکلی دنیا میں $3 پر ڈے جو ہے اس سے زیادہ کمانے والے وہ سطح غربت سے اوپر ہوتے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے اور یہ حکومت جس میں اعداد و شمار بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے. IMF کے قرضے جناب اسپیکر 83 کھرب روپے. جب عمران خان جا رہے تھے تحریک انصاف کی حکومت 49 کھرب روپے تھی, آج 83 کھرب ہے. 34 کھرب روپے انہوں نے 3 سالوں میں اس نائل حکومت لے لیے. 83 کھرب روپے پہ قرض پہنچ گیا, ٹھیک ہے پہنچ گیا. 25 بار آپ IMF میں گئے, چلے گئے. اس IMF میں جانے کے اثرات بھی تو قوم کو ملیں, کوئی ریلیف بھی 25 کروڑ لوگوں کو ملے, مہنگائی میں کمی ہو, بے روزگاری میں کمی ہو, تنخواہ طبقوں کے تنخواہ میں کوئی بہتری ہو. اس میں اب 40% ٹیکس ڈیٹ ریٹرن میں دے دیتے ہیں تو رہے گا کیا؟ جناب اسپیکر FBR ان کے اعداد و شمار 18,771 روپے ان کا ٹوٹل بجٹ ہے. آمدن ہے 11,751, خسارہ ہے 7,020. تو یہ 7,020 اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو ان کے اعداد و شمار غلط ہیں, یا اعداد و شمار ریئلسٹک نہیں ہیں, یا ٹیم انکمپیٹنٹ ہے جو خسارہ انہوں نے 7,000 اب یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیکسز نہیں لگائے. بھئی آپ اور کتنے ٹیکس لگائیں گے؟ بیڑا غرق کر دیا بزنسز کا. آدھی سے زیادہ بزنسز شفٹ ہو گئی ہیں دوسرے ممالک میں, کچھ بند ہو گئی ہیں. بجلی کا بل اتنا ہے کہ کوئی کاسٹ آف پروڈکشن آپ دیکھ لیں, لیبر اتنی مہنگی ہو گئی ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن دیکھ لیں, ساری چیز آپ دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں وہ کاسٹ آف پروڈکشن دیکھ لیں. تو بزنس کرنا تو فیزیبل ہی نہیں ہے اس صوبے اس ملک میں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر FBR میں انہوں نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ بنا دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں بڑھایا, کم کر رہے ہیں. ٹیکس تو آپ اور بڑھا نہیں سکتے کیونکہ گنجائش ختم ہوگی ہے بڑھانے کی. اب انفورسمنٹ آپ نے بنائی کیوں؟ FBR پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. آپ نے فیکٹریوں میں رینجز بٹھا دی, آپ نے فیکٹریوں میں IB بٹھا دی. مطلب جن کا کام بارڈر کنٹرول کرنا ہے, دہشت گردی کنٹرول کرنا ہے, ملک کو بارڈر کو سیکیور کرنا ہے, جو بارڈر پہ جو کسٹم سے چھپ کے جو چیزیں ملک میں آتی ہیں وہ کنٹرول کرنا ہے, اس کی بجائے آپ ملک کے اندر فیکٹریوں میں بیٹھ گئے. یہ کس قانون کے تحت ہے, کس آئین کے تحت؟ ویسے ملک میں تو آئین اور قانون نام کی تو کوئی چیز خیر رہی نہیں, اس پہ تو ہم کیا بات کریں. ایک زمانے میں ایک ایکٹ لگا تھا جناب اسپیکر, سالٹ ایکٹ, گورو کے زمانوں میں 1882 میں لگا تھا. گورو نے جب یہ کام کو اسٹڈی کرتے تھے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا, جتنی انڈسٹری انہوں نے بنائی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے نیچے کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی فورسز جتنی بھی ہیں وہ بزنسز سے ڈیل نہیں کریں گی کیونکہ اس میں کرپشن بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بزنسز بند ہو جائیں گی اگر باقی لوگ جو ٹرین نہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. یہاں پہ FBR میں ڈائریکٹریٹ بن رہے ہیں, انفورسمنٹ بن رہی ہے. FBR سے آپ پنجاب پولیس بنا رہے ہیں کہ لوگوں سے زور سے ان کے کاروبار سے پیسے اٹھائیں, ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو عجیب عجیب نوٹسز دیے جا رہے ہیں. ایک دفعہ پیسے حکومت لے جائے بینک سے اٹھا کے, آپ کو 50 چکر لگانے پڑتے ہیں بینک کے اور FBR کے, وہ پیسے واپس دلانے میں خوش قسمت ہوگا جس کو مل جائیں گے. تمباکو پہ میں آتا ہوں جناب اسپیکر. پاکستان میں یہ خیبر پختونخوا کا کچھ حصہ پنجاب میں ہے, زیادہ تر پختونخوا میں یہ کراپ ہے. اس میں سوابی میں سب سے زیادہ اور میرے حلقے میں سب سے زیادہ ٹوبیکو اگتا ہے. ہمارا جینا مرنا کوئی 70 سے 80% لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹوبیکو سے ریلیٹڈ ہے. اس سے پورا جو آپ کا نظام ہے وہاں کے لوگوں کا, 19 لاکھ لوگوں میں کوئی 15 سے 16 لاکھ لوگ اسی پہ ان کی ڈیپینڈنسی اوور دی ایئرز پچھلے 100 سالوں سے چل رہا ہے. یہ ایک ہی کراپ ہے جس سے وہاں پہ لوگوں کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, صحت چلتی ہے, گھر بنتے ہیں اور روزگار ہوتا ہے, گزارا ہوتا ہے. اس کراپ کو اس حد تک بنا دیا کہ وہاں پہ کراپ لینے والے ابھی کوئی نہیں رہے.
کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جناب اسپیکر حکومتیں منوپلی بزنسز میں سیکٹرز میں ختم کرتی ہیں۔ کسی بھی بزنس میں منوپلی ہو حکومتیں اس کو ختم کرتی ہیں۔ یہ واحد ملک ہے اور اس ملک میں واحد سیکٹر ہے جس میں حکومت منوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دو ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں حکومت سے کہ خدا را آپ نے ٹیکس ایویژن ختم کرنی ہے، ضرور کریں، ہم آپ کا سپورٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی بزنسز کے لیے آپ ٹیکس میں اصلاحات لائیں، ان کے لیے کوئی کریشن کریں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں بہتر طریقے سے آ کے بزنسز فلرش ہوں۔ یہ جب تک یہ کمپٹیشن جناب اسپیکر رہے گی، غریب کسان کی چولہا چلے گا۔ اگر آپ نے کسان کو دو کمپنیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، منوپلی کریٹ کر رہے ہیں، اونے پونے داموں تمباکو لوگوں سے لیں گے، لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ کو میں اعداد و شمار شیئر کرتا ہوں کہ جب ٹوبیکو پہ 10 روپے کا ٹیکس تھا، 300 روپے کا لگا عمران خان کے ٹائم میں، ہم نے ریکویسٹ کی، اسد قیصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کمیٹی چیئر کی، میں تھا، عاطف تھے، کچھ اور ہمارے ممبرز تھے، کچھ جو حکومت میں ان کے بھی لوگ تھے اس وقت۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو کام 10 روپے میں نہیں کر سکتے وہ آپ 300 روپے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جب 10 روپے کی انہوں نے ہماری بات مانی تو 2018 سے 2022 تک آپ کا ٹیکس 87 ارب سے 177 ارب روپے میں چلا گیا۔ 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے ٹوبیکو پہ 390 روپے کا ٹیکس لگایا جناب اسپیکر۔ آپ کا ریٹ ٹیکس جو ہے 295 روپے پہ 95 ارب روپے پہ تو چلا گیا، پچھلے سال وہ 165 ارب روپے پہ نیچے آ گیا، جو 10 روپے والی پرائس تھی اس سے بھی نیچے آ گیا۔ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کی پالیسی غلط تھی کیونکہ آپ نے جو کیا اس سے ٹیکس بڑھا نہیں، ٹیکس کم ہو گیا، نقصان ہو گیا، یا انکمپیٹنس تھی، جو پلاننگ آپ نے کی، آپ کی پلاننگ ہی ساری جو آپ کو فیڈنگ کی گئی جہاں سے بھی کی گئی وہ غلط تھی۔ تو خدا کے لیے اگر آپ کو نہیں سمجھ، ان لوگوں سے بیٹھ جائیں جو آپ کو سمجھا سکیں کہ اس میں کس طریقے سے جانا ہے جس میں آپ کا ٹیکس بھی بڑھ جائے، لوگوں کا روزگار بھی بچ جائے، منوپلی بھی کریٹ نہ ہو اور پاکستان ترقی کرے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اب آپ کو دیکھیں پچھلے سال بھی ٹوبیکو سرپلس تھا کیونکہ بزنسز نہیں ہیں، چھوٹی بزنسز ختم ہو رہی ہیں، بڑی جتنی خرید سکتی ہیں خرید لی، باقی سرپلس کے معاملے میں انہوں نے ہاف پرائس پہ ٹوبیکو زمیندار سے خریدی، جو قوت پیداوار تھی اس سے بھی کم پہ خریدی۔ بیچ میں آپ نے ٹریڈر کو ختم کیا، منڈی والے کو آپ نے ختم کیا، وہ ہزاروں فیملیز جو ہیں ان کو آپ نے بے روزگار کر دیا، آپ کی انا کی وجہ سے اور انکمپیٹنس کی وجہ سے، یا ڈس انفارمیشن جو آپ کو آ رہی ہے اس کی انفارمیشن پہ آپ ڈیسیجنز لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کریٹو آئیڈیاز لائیں جس میں آپ کی ملٹی نیشنل رہیں، بالکل رہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ چھوٹی کمپنیوں کو بھی، مطلب آپ مرسیڈیز پہ، بی ایم ڈبلیو پہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ آپ آلٹو پہ بھی لگا رہے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ کو آلٹو پہ اور سوزوکی پہ ایک ٹیکس اور وہی ٹیکس آپ مرسیڈیز دونوں پہ ایک کر دیں، ظلم کی بات ہے واللہ، تھوڑے تو عقل سے کام لیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ آج تکلیف میں ہیں تمباکو کی وجہ سے، آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ وہ کریں جو آپ کو ٹھیک لگے، لیکن وہاں کے لوگوں پہ رحم کریں۔ امیر مقام صاحب نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بھی بات کی کہ آپ خیبر پختونخوا سے منسٹر ہیں حکومت میں جناب اسپیکر، خدا کے لیے اپنی حکومت سے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں۔ مجھے 2 منٹ دے میں ختم کروں، اور وہ اس ایشو پہ حکومت کو انگیج کریں۔ میں سوچا وزیر اعظم آئیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، آئے ہیں تو انہوں نے تو اپنی بات کر لی، 2 ہماری بھی سن لیتے، فائنانس منسٹر تو چلیں ابھی اچھا ہے، دیر آئے درست آئے۔ تو اس پہ فائنانس منسٹر صاحب ٹوبیکو کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے تھا کہ جی 2 ٹیئر سسٹم تھا جس میں ملٹی نیشنل 2 ٹیئر میں تھی اور 3rd ٹیئر لوکل انڈسٹری کے لیے تھا،
جس میں لیے ان کو اس حساب سے ٹیکس کیا جاتا تھا جس سے ٹیکس نیٹ میں اور لوگ آتے تھے, ٹیکس بڑھتا بھی تھا, آپ کی لوکل انڈسٹری بھی بڑھتی تھی, کمپٹیشن بھی ہوتا تھا, زمیندار کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور آپ کا فائدہ بھی ہوتا تھا کہ ملک میں پیسے آ رہے ہوتے تھے. مونوپلی کریٹ کرنے سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. آخری 2 ایشوز پہ بات کرتا ہوں جناب اسپیکر. بجلی پہ جو ظلم, آخری بات 2 ٹاپک سے ختم کر رہا ہوں جی, مختصر کر رہا ہوں. بجلی جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے, حکومت کہتی ہے چوری ہو رہی ہے, ہم حکومت کو کہتے ہیں آپ حکومت میں آئیں چور کو پکڑیں. آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں چوری ہے, چیف منسٹر کہہ چکے ہیں, ہم آپ کو ایشورنس دے رہے ہیں وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپ کے ادارے سے وہ سپورٹ کرے گی. آپ بسم اللہ کریں, آپ لیڈ کریں نا, آپ کا کام ہے, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, چوری آپ روکیں. بجلی کے بل دیکھیں, جو ایک فیڈر پہ ایک بندہ بجلی کا بل دے رہا ہے دوسرا نہیں دے رہا, جو دے رہا ہے اس بیچارے نے کیا قصور کیا جو نہیں دے رہا اس کی وجہ سے. سوابی میں ہماری کوئی 183 میگا واٹ یا 180 میگا واٹ کی ضرورت ہے, ہمیں 100 میگا واٹ دے رہا ہے, وہ بھی تربیلا سے ڈائریکٹ نہیں دے رہا. کیا ظلم کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے, یا خیبر پختونخوا کیا پاکستان کے سندھ کے باقی لوگوں نے. بجلی کا بل دیکھ لیں, تباہی حد تک بجلی کے بل میں ٹیکسز کے نام ختم ہو گئے ہیں. بجلی کا بل آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیکس ختم نہیں ہو رہا. پیٹرولیم لیوی پہ ظلم کے لیول کے دنوں نے جناب اسپیکر ظلم کے لیول پہ انہوں نے لیوی کری. آخری بات, عمران خان, آپ کہتے ہیں میثاق جمہوریت ہے, ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن بسم اللہ آپ نے کرنی, حکومت آپ کی ہے, اختیار آپ کے پاس ہے, قانون کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, عدالتوں سے انصاف مایوسی پورے قوم کو ہو رہی ہے, کیسز نہیں لگ رہے, فیملی اس کو نہیں ملنے دی جا رہی, اس کی بیوی سے فیملی نہیں ملنے دی جا رہی, ڈاکٹرز نہیں ملنے دیے جا رہے. جناب اسپیکر کیسے ٹیمپریچر نیچے ہوگا؟ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں, ہم گزارا کریں. شکریہ. اس حد تک کریں گے, بس بات ختم کروں, اس حد تک کریں گے جتنا ہمیں برداشت ہوگا. یہ جو ظلم کے آپ نے راستے چنے ہیں یہ ختم ہونے, خدا کے لیے خوف ہوش کے ناخن لیں اور اپنی پالیسیز پہ جو ہے تھوڑی توجہ دیں اور تھوڑی عقل اپنے آپ میں پیدا کریں. نااہل حکومت ہے. شکریہ.